چندہ کر کے مسلمانہ صلاح الدین ایوبی نو دفن کیتا ہے۔ اقبال کہندا کنج ہائے ہر دو عالم را کلید اور تیغ ایوبیو نگاہ با یزید۔ اقبال کہندا اتھوں دے خزانے دیاں چابیاں نہیں، اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی مسلمانہ دے ہتھاں وچ آ سکدیاں۔ دو گلاں ضروری ہیں، ایک صلاح الدین ایوبی دی تلوار ہوئے تے دوسرا با یزید بستامی دی نگاہ ہوئے۔ ہمارا سب کچھ نام محمد ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فسوں بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ بہت کم نصیب وہ جو اور قرار تک نہ پہنچے اور در یار تک تو پہنچے اور دل یار تک نہ پہنچے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ دل یار تو یہ تھا، دل یار تو یہ تھا کہ جب وہاں یہ اعلان ہوا تو اسی وقت پاکستان کی میزائل سیدھے ہو جاتے۔ یہ ہے دل یار۔ حضور خود اپنے گستاخوں کو قتل کروائیں، اور جو قتل کر کے آئیں گستاخان رسول کو حضور دیکھ کر فرمائیں، فرماؤ تے جنے آ رہے ہوئے، ہاں جی اوئے تے جنے آ رہے ہوئے۔ یہ ہے دل یار، ہاں یہ ہے دل یار۔ اور رسول اللہ دی ریاست دا نام لے کے تساں کی کھٹیا؟ تساں صرف جی ہمیں تکلیف ہوئی ہے، تمہارا یہ کام نہیں ہے تکلیف ہونے والا بیان دینا، یہ ہمارے جیسے فقیروں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں ایٹم بم نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں میزائل نہیں ہے۔ تم مذمتیں نہ کرو، تم اگلی بات کرو، تم اگلی بات کرو۔ برنس صلیبی جرنل نے صرف اتنی بات کی تھی، این محمدکم ادعو ینصرکم، وہ کہنے لگا بلاؤ ہے محمد نو کتھن تہاڈی مدد کرن۔ صلاح الدین ایوبی تک کے گل چلی گئی۔ تمہارا یہ کام ہے جو میں بتانے لگا ہوں تمہیں۔ اگر تم سبق بھول گئے ہو تو میں تمہیں دوبارہ یاد کرانے لگا ہوں۔ یہ تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا جو تمہارے قریب مولوی اور پیر کہے ہوئے ہیں۔ وہ تو تمہاری نمازیں دیکھ کر کہتے ہیں ایسی نماز تو میں نے کسی پیر کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسا نیک بندہ تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا بس ہو، یہی قیمت تھی تمہاری، کروں مدح اہل طول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں بحثیت خیر خواہی مسلمان دی خیر خواہی دی تیرے نال گل کرن لگا، اتو لے کے تھلے تک سارے نو ایویں مر جانا ہے۔ اج صدیاں گزر گئیاں، صلاح الدین ایوبی نو فوجی پروٹوکول نہ دفن نہیں کیتا گیا، صلاح الدین ایوبی نو فوج دی طرفوں کوئی پلاٹ نہیں ملیا، فوج دی طرفوں کوئی پینشن نہیں ملی۔ صلاح الدین ایوبی او مرد مومن ہے جدے مرن تو بعد دے گھر کفن دے پیسے بھی نہیں سن۔ چندہ کر کے مسلمانہ صلاح الدین ایوبی نو دفن کیتا ہے۔ اقبال کہندا کنج ہائے ہر دو عالم را کلید اور تیغ ایوبیو نگاہ با یزید۔ اقبال کہندا اتھوں دے خزانے دیاں چابیاں نہیں، اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی مسلمانہ دے ہتھاں وچ آ سکدیاں۔ دو گلاں ضروری ہیں، ایک صلاح الدین ایوبی دی تلوار ہوئے تے دوسرا با یزید بستامی دی نگاہ ہوئے۔ میں تو انہاں گل کرن لگا، یہ جملہ شاہ جی کیا این محمدکم، لیکن مزاج صلاح الدین دا ایوبی دا ہوئے تو پھر وہ سمجھدا حضور دے بارے نے گل کے کی تھی۔ یہ گندے مزاج ہومن لبیک کے خلاف یہ سخت باتیں کرتے ہیں، یہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اور میں آقا امن دا درس دیندا جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان، جدو بلال نو کٹیا جا رہے ہوئے پھر وہ بدر جان دا حکم دیندا، پھر وہ احد جان دا حکم دیندا، پھر وہ خندق وچ لے جاندا، پھر وہ مریسی وچ لے جاندا، پھر مستلق وچ لے جاندا، پھر وہ حنین وچ لے جاندا، پھر وہ تبوک وچ لے جاندا۔ جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے پھر میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ ہے میں نے سب کو معاف کر دیا آج کے دن۔ بوزدلو یہ دین نہ نے پڑھیا تے ترجمانیاں نہ کرو دین دیا۔ آج دین دی ترجمانی کی تھی صلاح الدین ایوبی کی جملہ کیا جناب، پورے کتابہ لکھ چکے ہیں حضور دے خلاف، حضور دے گھر دے فلماں بن گئیاں، تسی مڑ کے ساڑھے خلاف پرچے کٹے، تسی مڑ کے سجدہ نو اندر کیتا، تسی مڑ کے جناب
یوسف سلطانی جیسے عالم نو حفظ جیل شہید کیتا ایک قیامت نو تے ایک عدالت لگنی کالے پانی والے جیل والے بھی آ جان تے حفظ جیل والے بھی آ جان یہ کوئی گالیں کرنے والی مولانا مرید نو امانی نو تسا شہید کیتا شیخ الحدیث نو مفتی صدر الدین آزردہ نو کالے پانی لے جان انگریز سانو آج بھی مولانا سینہ تان کے انج گل کیتی مولانا منیر نعمانی نو کنے شہید کیتا ایک جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھڑیا بھرنا 581 ہجری برنس نے صلیبی جرنل نے گل کیتی صلاح الدین ایوبی 2 سال ستا نہیں یہ ہے دل یار کہ جنہ کو طاقت ہوئے حضور دی عزت واسطے اس طرح جناب وہ اپنے آپ تو باہر ہو جان صلاح الدین ایوبی جدوں نیند آندی سی ایویں دیوار نہ ٹیک لے کے سو جاندا سی کہندا سی میں کمر ادوں لمبی کراں گا جدوں میں گستاخ رسول دا سر کٹ کے تو پھر دنیا نو دساں گا اے او بندہ جنہیں میرے آقا دے خلاف گل کی تھی یہ دل یار ہے اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو پھر قیامت تک تمہارے بھی نام ہوگے قیامت تک اس دی قبر اتی فاتحہ پڑھی جانی اس دی قبر تے نوجوانہ نچ کے جانا ہے او دی قبر نو پھلا نال بھر دینا ہے کون کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں صلاح الدین ایوبی نو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دیتی برنس گرفتار ہو گیا سنو جارا یہ دل یار ہے میں ملک شام گیا حضور 5 مؤذن کٹھے ہو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دے میں کہا انہوں نے کنے لایا کہتا صلاح الدین ایوبی نے اپنے دورے حکومت کیا سی ہر مؤذن اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے اسے واسطے دی قبر تے جدوں میں حاضری دے کے نکلیا تے لکھے ہوئے سی لا تحسبوا ماتا شخص واحد بل قد عم العالمین مماتو اوے حاضری دینے والیا اے جملہ پڑھ کے جاویں جدوں صلاح الدین ایوبی دنیا تو گیا ایک بندہ نہیں مریا ساری امت مر گئی سی اس دن اے دل یارے اے دل یارے صلاح الدین ایوبی گرفتار کر لیا باقی سارے صلیبی جرنل کہنے لگا تو انو معافی جاؤ آج فتح مکہ والے رسول اللہ دا اسوہ حسن میں اپنا رہا تم ہی جا جب برنس سامنے آیا تو آپ کی اکھا میں جو حقیقی شولے نکڑے فرمایا تو کیا سی انا محمدکم ادعو ینصرکم اے تو کیا انہوں انجن کر رہے سی آپ نے تلوار چک کے نا فرمایا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتی ہی ہاں جی سر تن سے جدا یہ گل کی تھی فرمایا تو نے کہا تھا نا بلاؤ اپنے نبی کو وہ تمہاری مدد کرے نعم ہاں میں آیا ہوں نعم کرو پھر سن رسول اللہ نے کیا فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ نے اس قانون دا ایک جملہ میں پڑھتا ہوں اگلا تسی پڑھنا ہے انہوں وہ اپنے گندے غلاظت بھرے قانون دا جو پابند ہے نا قیامت تک مسلمان اپنے اس محبوب دے فرمان دے پابندن توجہ میں پڑھنا من سب نبیًا تسیا کو کہنا ہے فقتلو اے فقتلو دا انجاوے کہ انہوں نے اجراتی کسے گستاہ نو نیند نہ آوے ہاں جی اور من سب نبیًا او فقتلو ہے اینج کر کے نعرہ لاؤ شیرو من سب نبیًا فقتلو نہیں فقتلو ہو خالی قتل کرنا تھا نہیں نا اس نو مارنا ہے او ہو دیتے ہو دی ضرب لانی اور من سب نبیًا فقتلو ہو من سب نبیًا غلیظہ جے تو پابند ہے نا
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨ ਸੱਬਾ ਨਬੀਜਨ ਫਕਤਲੋ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ। ਹਾਂ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਤੇ ਕਬਾਬ ਖਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਕਟਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ بس صلاح الدین ایوبی فرمایا تو تو کیسی نہ رسول اللہ نے بلاؤ۔ ہاں ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، بتا کیا کام ہے تیرا۔ اس کا کیا کام تھا؟ آپ نے پھر تلوار اٹھائی اور اس کا سر کاٹ کے فرمایا اس کا سر اٹھاؤ اور جتنے جرنیل صلیبی بیٹھے ہیں خیموں میں ان کے پاس لے جاؤ، تمہیں معافی اس لیے مل گئی کہ تم نے حضور کے خلاف بات نہیں کی، اور میں نے اس کا سر اس لیے کاٹا کہ اس نے ہمارے آقا و مولا کے خلاف بات کی۔ یہ دل یار ہے، یہ دل یار ہے۔ نعرہ پاویں نہ لاؤ ریاست مدینہ دا، دعوے پاویں نہ کرو عشق رسول دے، کچھ بھی نہ کرو، لیکن دل یار دا خیال کرو۔ دل یار کا خیال یہی ہے کہ لو جی شاہین آیا، اور کدھر آیا؟ گستاخان رسول دے خلاف آیا، دشمنان اسلام دے خلاف آیا۔ آیا بھائی شاہین آیا، یہ گھوڑے کھولو، حضور دی عزت واسطے کھولو، یہ پوری دنیا دے سرداری کرنی، پوری دنیا دے پاکستان جناب پوری دنیا دا امام بن جائے اور سپر پاور پاکستان بن جائے تو پھر شاہین حضور کی عزت کے لیے اڑے، خطف بھی اڑے، ابابیل بھی اڑے، اور شاہین بھی اڑے، اور عبدالی بھی اڑے، اور ایٹم بم بھی باہر آئے، اور غوری باہر آئے، اور غوری باہر آئے، اور غوری باہر آئے، خالد ٹینک بھی آوے، اور درار ٹینک بھی آوے، اے محمد عربی دی فوج بھی باہر آوے، تے پیچھے لبیک دا نعرہ بھی آوے۔ آئیے اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی بھی سنتے ہیں۔ یہ اسلام کا مجاہد اعظم، یہ حلال اور صلیب کی جنگوں کا ہیرو، اور جس پہ امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے، اور آج صدیاں گزرنے کے بعد یہ سینوں میں دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ سلطان ایوبی کا نام آج بھی دلوں پہ نقش ہے، اور اس کا نام سن کے مردہ جانوں کے اندر بھی زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے زمانے میں ریجینالڈ بدبخت ایک انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے قافلے کو روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا۔ انہوں نے کہا ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو نے ہمارا سامان لوٹ لیا، ہمیں جانے دے۔ تو اس نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ بس سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو میں نے تاریخ میں پڑھا کہ وہ دانت پیستا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس میں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاؤں گا چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ پھر پونے دو سال کا عرصہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی دیکھ کے جنگی مہموں کو ترتیب دیتا رہا، دن رات اس نے ایک کر دی، نیند قریب نہ آنے دی۔ جب نیند بہت زیادہ تنگ کر دی تو پھر وہ خیمے کی چوب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں کی آگ بجھا لیتا، اور پونے دو سال کا عرصہ اس نے چارپائی پہ لیٹ کے نہیں دیکھا۔ پھر وہ لمحے آئے کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے، اس نے شاہ گاما کو اپنی کرسی دی اور ساتھ کہا ہم جس کو کرسی دیتے اسے امان دیتے ہیں۔ پھر اس نے اس کے جو نائٹس تھے ان کو آب خورے دیے، ان میں پانی دیا، کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں اس کو امان دیتے ہیں۔ پھر جب ریجینالڈ کی باری آئی تو بادشاہ کی رگیں پھول گئی غصے سے، اس نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے۔ اور اس طرح اس ریجینالڈ کتے کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ اور روشن تاریخ ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اس دور کے شہنشاہ، اس دور کے بادشاہ اتنی جرأت اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے، اور آج ہماری کمزوریاں نے دشمنوں کو دلیر کر دیے۔ کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سر عام یوں توہین اور تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی، اور پھر 1.40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہوں۔ یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے۔ تو امت مسلمہ کی موت واقعہ ہو جائے
اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے، اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اوپر غالب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ امت کو وہ دن نصیب فرمائے کہ امت کا غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالمی لیڈر کوئی نہیں ہے، عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے۔ سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوا ہے، اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اقتلونا ولا تسبوا لنبینا، ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو۔ ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی۔ یہ محبتوں کا عالم، وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوزے جگر۔ اس وقت امت بے امام ہے، امت کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امت کی رہنمائی کرے۔ ملک بھی خالی ہیں اور عالمی لیول پہ بھی ہم کسی امام سے محروم ہیں۔ اللہ نے وہ دن نصیب کرنے ہیں، ہم صفے سیدھی کریں، بس ہمارا کام اتنا ہے۔ صفے سیدھی کریں گے تو امام بھی اللہ بھیج ہی دے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ اس کے جھنڈے نیچے ہم کھڑے ہوں گے۔ اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، کتب صحاح میں موجود ہے، بخاری اور باقی کتابیں اٹھائیں، ہمیں اس وقت کی بشارت دی گئی ہے کہ جب اساکر اسلام ترتیب پائیں گے اور پھر امام بھی آ جائے گا، اور پھر امت مسلمہ وہ بانکپن پائے گی کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپ کر کے پناہ مانگنا چاہے گا تو وہ پتھر مسلمانوں مجاہدوں کو بول کر کے کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھانے ہیں، اور پوری امت کے اوپر جھنڈا جھولے گا تو آمنہ کے لال کا ہی جھولے گا انشاءاللہ۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وہ وقت انشاءاللہ آنے والا ہے، بس ہمارا کام صفیں سیدھی کرنی ہے اور صفوں کو ترتیب دینا ہے، اپنے جذبوں کو مرنے نہیں دینا ہے، اور یہ جذبے اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرنے ہیں، اور اپنی نسلوں کو بٹھا کر کے حضور کی عظمت کی کہانی پڑھا کے جانا ہے۔ ہم نے، میں نے سیریا کے ان بچوں کو دیکھا تو میں اپنے بچوں کو بٹھا لیا، میں نے کہا بیٹے پوری دنیا کے اوپر حضور کی ناموس پہ حملہ ہے، بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ تو میرا 5 سال کا بچہ ہے، مجھے حمزہ کہنے لگا کہ ابو یہ جو تلوار آپ نے لٹکا کے رکھی ہے بیٹھک میں، اس کے میں پیچ خود کھول سکتا ہوں، اور یہ میرے ہاتھ میں دے، ان ظالموں کو میں کاٹوں گا۔ میں نے کہا بیٹے مجھے یہی تجھ سے توقع تھی، اس لیے کہ تیرے جسم کے اندر خواجہ دین محمد مصطفی کی غیرت کا خون دوڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہماری نسلیں اٹھیں گی اور اسلام کے غلبے کا خواب ہم شرمندہ تعبیر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں، اور ان کو حب رسول کے جام پلائیں، ان کے اندر محبت رسول انڈھیل دیں، اور ان کے سینے کے اندر یہ حرارت پیدا کر دیں، اور وہ امت کے لیے اور نام محمد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا جھولتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم نے اپنے جذبوں کو بہر صورت بیدار رکھنا ہے، اور اگر انہوں نے توہین کی زبان کھولی ہے تو کروڑوں انسان حضور کی مدح میں زبانیں کھول لیں، صبح و شام وظیفہ درود و سلام کا لبوں پہ جاری کر لیں، اور حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائیں۔ یہ گلیوں میں، یہ چوکوں میں، یہ بازاروں میں یہ احتجاج، یہ تو ایک معمولی کیفیت ہے، ہم تو اس سے آگے بھی اگر ہم بے بس ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ سچی بات ہے، ہمارے اندر جو جذبوں کی کائنات ہے ان کو کچا چبا جائیں کہ جنہوں نے میرے آقا حضور نبی رحمت کی توہین اور تنقیص کی ہے، اس لیے جو ہم سے بن پڑا، جو ہم سے ہو سکا، ہم نے وہ ضرور کرنا ہے۔ وہ کیا کہا تھا سودا نے کہ مجنو لیلا سے بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا، کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے جذبات کیا ہیں۔ مجھے یاد آئی آج سارا دن آج کی کہانیاں میرے ذہن میں گردش کرتی رہی۔
عمارہ غزوہ احد کی نامور مجاہدہ ہیں کہ جب بھگدڑ مچی اور کچھ تو خون ہونے لگا اور عجیب کیفیت بن گئی، تو اس وقت حضرت عمارہ خاتون ہیں جو اس جنگ میں ساتھ آئی تھی. کس کام کے لیے آئی تھی؟ کہ کوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی. لیکن جب دیکھا کہ حضور تنہا ہیں اور تیروں کی برسات ہو رہی ہے، عمارہ تلوار لے کے میدان میں آ گئی. اور حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ میں جدھر دیکھتا تھا مجھے عمارہ ہی نظر آتی تھی. اگر ادھر سے حملہ ہوتا آگے عمارہ کھڑی ہوتی، اگر ادھر سے حملہ ہوتا تو عمارہ کھڑی ہوتی. میں کہتا عمارہ تیرے نام پہ میری نسلیں قربان، جس نے محمد عربی کی آبرو کا پہرا دیا. اللہ اکبر. تمہارے جذبے سچے ہیں انشاءاللہ. شاید مغرب کو بھول ہو گئی ہے. یہاں ایک ایک بچہ غازی علم الدین ہے، ایک ایک بچہ عامر چیمہ ہے. یہ سعادت مندیوں کا سفر ہے. یہ مغرب کو بھول ہو گئی ہے. اس نے کس قوم کو چھیڑا ہے؟ ان کی غیرت مری ہوئی نہیں ہے. انہوں نے کچوکے دیے، زخم دیے، امت کو معاشی بحران میں مبتلا کر دیا. روز پیٹرول کے بم ہمارے اوپر گرتے ہیں لیکن ہم کبھی میدان میں نہیں آئے. لیکن سارے معاملات کے اندر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، کمزوری بھی دکھا سکتے ہیں. اگر اس عنوان سے ہم کمزوری دکھائیں، ہمارا بچتا ہی کچھ نہیں ہے. ہمارا سب کچھ نام محمد ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. چھوڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے.